لیکن میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال دس وے اور دیٹ وے ڈیفینس منسٹر ہیں، ان کو اس رسپانسبلٹی کو لیتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسرا، جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں، آپ کی ہمارے سے بڑی محبت ہے اصل میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہم اس موقع کے اوپر اس فضا کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں پھر ہمارے اوپر آ جائے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کیمرہ سیشن ہونے دیں، انشاءاللہ وہ سوالات ہم کنسرنڈ کوارٹر کے اوپر رکھ کے تو ان کے جوابات ڈیمانڈ کریں گے۔ میں اپنے یاروں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو تو نہیں چھوڑتا، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہوا، تقریباً ان پرسن بش صاحب نے کنڈمنیشن کی، پوٹن نے کنڈمنیشن کی، چائنا کے صدر نے کنڈمنیشن کی، ساری دنیا نے کی۔ ہمارے یاروں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، جب اس پہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے گنے تھے 16 آدمی بیٹھے تھے، اونلی 16، جس میں صرف ان کا دوست اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ تقاریر نوٹ کر رہا تھا، خواجہ آصف۔ باقی کچھ عورتیں تھیں، کچھ میری طرح کے بیکار مرد بیٹھے ہوئے تھے، 16 آدمی، باقی سارے غائب۔ آج پھر جب بحث ہو رہی تھی، یہ بات کر رہے تھے، فرنٹ رو وزراء صاحب کیا کرنے گئے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کون سے مسائل ہے جو حل کریں گے؟ کوئی دلچسپی نہیں ان کی، نہ پاکستان سے دلچسپی ہے، نہ ان کی امن سے دلچسپی ہے، بس آئے ہوئے خدا رحم کرے اس ملک پہ، خدا ہمیں بس عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اس بلا سے اس ملک کو نکالیں، انہیں سے بھی جان چھڑائیں۔ آپ اثر رکھتے ہیں بلوچستان میں، آپ اثر رکھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنا کردار ضرور ڈیفائن کریں۔ دیکھو تیرا نام بھی بڑا خطرناک ہے، تو ٹکا خان، یہ شروع ٹکا خان سے ہوا تھا۔ ٹکا خان نے کہا تھا مجھے بنگالی نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے۔ اس قسم کی سوچ ہوگی تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، رضاکارانہ فیڈریشن ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی سب ایک جیسے لوگ ہیں۔ اس کو چلانے کا واحد راستہ 21ویں صدی ہے، بندوق کے زور پہ آپ نہیں حکمرانی قائم کر سکتے۔ 21ویں صدی ہے، لوگوں کو اس ملک کا حصہ دار سمجھے۔ وہ آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگتے۔ خیبر کا آدمی، یہ مومن ایجنسی کا آدمی کہتا ہے کہ میرے علاقے میں سنگ مرمر ہے، اس پہ میرے قبیلے کا کچھ حق ہے یا نہیں ہے، اس کی آئینی گارنٹی دے دو، بسم اللہ ایکسپلور کریں۔ ابھی آپ ہم کو مجبور کر رہے ہیں، یہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ آخر ہمیں تمام دنیا سے کہنا پڑے گا کہ اگر اس الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی وجہ سے آپ ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے علاقے میں آئے، we will not take any guarantee of your safety۔ ہمارے لوگ برا مناتے ہیں، کیوں ہمارے ان بربادوں کے کہنے پہ آتے ہو، کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ ایک دو چیزوں کی وضاحت کے ساتھ کہ بلوچستان حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ان کے اللیجیٹمیٹ ہونے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹس ہیں، اور جب آپ اللیجیٹمیٹ گورنمنٹیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ملک اسی قسم کے بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 36 آورس ایک سچویشن آف کیوس تھی، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں۔ اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے۔ آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو، فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا۔ دوسری چیز، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں،
ہمارے جو تحفظات ہیں, ہمارے جو سوالات ہیں, ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. سے زیادہ. اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. یہ دہائیوں کا پرابلم ہے, یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم. اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک نیشنل ڈائلاگ. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ KPK کے اندر بھی, بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا, آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار, باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا, جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں, ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں, ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے, اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی, ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے, سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے, اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا. ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے, انلیجیٹمیٹ وزیر اعظم, فارم 47 کا وزیر اعظم, وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے طار, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم برملا کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے, ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہم سب کی خواہش ہے, یہی عمران خان کی خواہش ہے, یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں. بہت شکریہ جی. اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب. اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے APS جیسے سینکڑ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا. ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے جتنی بھی ڈفرینسز ہو, لیکن یہ ملک کا کاز ہے, یہ قوم کا کاز ہے, یہ ایک انسانیت کا کاز ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو, اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پہ تنقید بنایا. وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا, اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے. کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے, ان کا سہارا لے کر کے اتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے. یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے, یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے, جس میں سب کو دعوت دی جائے. وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس پہ بھی ڈائلاگ ہو, لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو, اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. آپ سب کا شکریہ.